www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لن ينجي احدا منكم عمله، کہ تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس کا عمل ہرگز نجات نہیں دے گا. عمل کی وجہ سے نجات ہرگز نہیں ہو سکتی. یہاں عمل سے مراد نیک اعمال ہے. برے اعمال کی وجہ سے تو نجات نہ ہونا سمجھ میں آتا ہے. برا کام کر رہا ہے، نجات نہیں ہوگی. لیکن مراد تو یہاں نیک اعمال ہے. نمازیں ہیں، روزے ہیں، جہاد ہے، سیاست ہے. سیاست بہت افضل قسم کی طاعت ہے، بشرطے کہ سیاست صالحہ ہو، پاکیزہ سیاست ہو جو نبی علیہ السلام نے کی اور سکھائی. بھائی ادھر سے آپ لوگ اس طرف آ جائیں، خالی ہے جگہ، ادھر سے اٹھ کے تاکہ حلقہ ایک جیسا ہو جائے. اس پنکھے کے تو قریب بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، زیادہ تیز ہوا ہے، اڑا کے دے گئی کسی کو تو تلاش کرتے پھینچیں گے تمہیں بھی. تو نیک اعمال مراد ہے. ہرگز یہ عمل اس کو نجات نہیں دلائے گا کہ صرف عمل کی وجہ سے نجات ہو جائے اور جنت میں چلا جائے، ایسا نہیں ہوگا. تو صحابہ یہ بات سن رہے تھے تو شاگردوں نے عرض کیا اپنے استاد سے، شیخ سے. صحابہ سب شاگرد تھے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے. ولا انت یا رسول اللہ، حضرت آپ بھی؟ ظاہر ہے نبی کے اعمال تو بہت بڑے اعمال ہیں، بلند اعمال ہیں، اور پھر جو ہم اور آپ اور امت جو کر رہی ہے یہ بھی نبی کا ہی عمل ہے. اس کا بھی ثواب نبی کو ایسے مل رہا ہے جیسے وہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے سکھانے سے کر رہے ہیں، ان کے بتانے سے کر رہے ہیں. تو وہ تو کوئی حد اور حساب ہی نہیں ہے اس کے. قال ولا انا، ارشاد فرمائے نہیں میں بھی نہیں. الا ان يتغمدني الله منه برحمته، بس یہ بات ہے کہ مگر اگر اللہ نے مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا تو پھر بخشش ہو جائے. کیونکہ نیک عمل جو ہم نے کیے یہ بھی تبھی کام آئیں گے جب اللہ اسے قبول کرے گا. تو اس کا قبول کرنا یہ رحمت کا تقاضا ہوا، اس کی رحمت کی وجہ سے ہوا. ان اعمال کو کرنے کی توفیق دینا یہ اس کی رحمت سے ہوا.
تو توفیق دینا بھی اس کی رحمت سے ہے، پھر قبول کرنا بھی اس کی رحمت ہے، تو نتیجہ تو رحمت ہی نکلا نا، بخشش تو اس کی رحمت کی وجہ سے ہوئی۔ اسی وجہ سے بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو عمل میں بہت کوتاہ ہوں گے، اعمال بہت کم ہوں گے، نیک گناہ زیادہ ہوں گے، اللہ ان کو پھر بھی بخش دے گا۔ یہ کس چیز نے بخشوایا؟ اس کی رحمت نے، کہ بس میری رحمت ہو گئی جاؤ۔ اور گناہ ہی گناہ ہے، نیکیاں ہیں ہی نہیں، ایمان ہے، ایمان تو ہونا ضروری ہے، تو بھی اللہ چاہے اس کے سارے گناہ نیکیوں میں بدل دے، جا میں نے تیرے گناہ نیکی میں بدل دیے اور معاف کر دیں، تو کیا نکلا؟ رحمت۔ تو رحمت کی وجہ سے ہی بخشش ہوگی، اس کے علاوہ اپنے عمل پر انسان بھروسہ نہیں کر سکتا، اس کی وجہ سے یہ حدیث سن کر عمل چھوڑ بھی نہیں سکتا کہ عمل کی پرواہ نہ کرے، نیک کام چھوڑ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دونوں کام کر سکتے ہیں، بخشش بھی کر سکتے ہیں اور پکڑ بھی کر سکتے ہیں، دونوں، اور دونوں کام کرنے میں بالکل آزاد اور بے پرواہ ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں اللہ کو یہ کیوں کیا اور یہ کیوں کیا۔ اس لیے جو گناہ کر رہا ہے وہ بھی ڈرتا رہے اور اللہ سے معافی چاہتا رہے، جو نیکی کر رہا ہے وہ بھی ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں میرے اعمال قبول بھی ہیں نہیں، پتہ نہیں میری کون سی چیز ایسی ہو جو خدا نخواستہ ناپسند ہو جائے اور اس کی وجہ سے میری نیکیاں بھی برباد ہو جائیں۔ تو ڈرنا دونوں کو ہی پڑے گا، اور مایوس دونوں ہی کو نہیں ہونا، ڈرنا بھی ہوگا اور اس کی رحمت سے امید بھی رکھنی، بس یہ ہے ایمان، کہ ڈرے بھی اور اس کی رحمت سے امیدوار بھی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ حضرت جناب والا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بس اللہ اپنی رحمت میں اگر مجھے لے لے تو پھر بات ٹھیک ہو جائے گی۔ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، تو لہذا ثواب کے کام کرو، نیک کام کرو، اور صبح اور شام نیک کرتے رہو، نیک کام کرتے رہو، فرصت کے اوقات میں جب دل جمی ہوتی ہے، دل بستگی ہوتی ہے، اس وقت بھی چاہے تھوڑا ہی عمل کرو، کرتے رہا کرو، مراقبہ ہی ہو جائے۔ مراقبے کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی قطب ہوگا، ولی ہوگا تو ہی مراقبہ کرے، مراقبہ گناہ گار آدمی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بیٹھ جائے سوچے کہ تو نے یہ گناہ کی، یہ حال ہے تیرا کیا بنے گا، یہ مراقبہ ہے۔ مراقبے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پہ توجہ مرکوز کر دینا، دھیان کسی چیز کی طرف جما دینا اور چیزوں سے ہٹا کر، تو تھوڑی دیر کے لیے اس پر جما دے، اور اس پر بھی جمع ہے کہ اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو معافی کر دے گا، تو مجھے جہنم سے بچا کے جنت میں بھی داخل کر دے گا، کر سکتا ہے، میں تجھ سے اسی کا سوال ہی ہوں۔ یہ مراقبہ ہے۔ تو یہ اللہ سے گفتگو، مناجات اور باتیں، یہ مراقبہ ہوگا تو ہی تو باتیں ہوں گی، اگر مراقبہ ہی نہیں ہوگا تو باتیں کیسے ہوں گی اس سے؟ مراقبے کا مطلب دھیان سب چیزوں سے ہٹا کر اس پہ جمانا، تو اللہ سے مناجات، باتیں، یہ سب مراقبہ ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ادھر ادھر کے دھیان نہ آئیں، اور سمجھتے میں اس وقت کھڑا ہوں اللہ کے دربار میں، یہ مراقبہ ہے۔ اس وقت میں اس کے دربار میں رکوع میں ہوں، میرا یہی کام ہے کہ میں رکوع میں چلا جاؤں، اس کا یہی کام ہے کہ وہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ان کی کوتاہیوں کو درگزر کرتے ہوئے، اس سے یہی امید ہے، یہ مراقبہ ہے۔ پھر کھڑا ہو جائے، پھر سجدے میں چلا جائے،
اپنے کو حقیر ذلیل سمجھتے ہوئے اس کے دربار میں اپنی پیشانی ناک دونوں رگڑ دیں، یہ مراقبہ ہے۔ پھر اتحیات کی عجیب و غریب دعا ہے، اس کا ترجمہ دیکھیں اور کریں، مراقبہ ہے۔ سبحان ربی العظیم پڑھیں توجہ سے کہ کیسے عجیب و غریب معنی ہے، مراقبہ ہے۔ تو مراقبہ کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے کہ قطب اور ولی بنے انسان تو مراقبہ کرے گا، پیر بنے گا تو ہی مراقبہ کرے گا، اور مرید بنے گا تو ہی مراقبہ کرے گا۔ عام آدمی بھی کر سکتا ہے، جو کسی سے مرید بھی نہیں ہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی حجاب، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جو اس سے ملنا چاہے، رابطہ کرنا چاہے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ بیت الخلاء میں بیٹھ جائے اور سوچے کہ یہ تیری اوقات ہے، یہ ہے تو۔ تو اگر اللہ نے تیری بخشش نہ کی تو تیرا کیا انجام ہے؟ تو یہ مراقبہ ہے۔ کہاں بیت الخلاء، کہاں مراقبہ۔ لیکن اللہ کی ایسا مہربانی اور احسانات ہیں کہ اس نے بیت الخلاء جیسے عمل کو بھی عبادت میں بدل دیا۔ اگر یہ کرو گے تو یہ عبادت ہوگی۔ اس لیے گیا ہوں کہ غلاظت دور ہو اور پاکی حاصل ہو جائے، عبادت ہوگی۔ پھر یہ کہ تو یہ ہے، بدبو، گندگی، غلاظت، ناپاکی، سب گندگی خارج ہوگی۔ تو یہ سوچے اپنا، تیرا یہ حال ہے، اگر تیری اللہ نے بخشش نہ کی تو تیرا کیا بنے، اور تیرے پاؤں نہ چلتے اور یہ باہر ہی خطا ہو جاتا پیشاب پاخانہ، پھر کیا بنتا؟ تماشا لگتا۔ دیکھ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے تجھے بیت الخلاء تک پہنچا دیا۔ دیکھ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے تیرے دماغ میں ایک ایسی مشین، کمپیوٹر رکھ دیا جس نے تجھے بتا دیا تھا کہ تو اتنی دور ہے اور یہاں سے بیت الخلاء جانے میں اتنا وقت لگتا ہے اور تقاضا اتنا ہے، تو ٹھیک وقت پہ پہنچ گیا۔ اگر اس ناپ تول میں غلطی ہو جائے اور یہ میٹر غلط کام کرے تو راستے میں خطا ہو جائے۔ کوئی ایک انعام تھوڑی ہے، پوری مشینری چل رہی ہے انسان کی خدمت کرنے کی، پورا نظام چل رہا ہے، ہاتھ میں گھڑی بھی نہیں ہے، لیکن ٹائم اسے صحیح پتہ ہے کہ مجھے اب اٹھ جانا چاہیے، اور اب مجھے اس رفتار سے چلنا ہے، آہستہ آہستہ چلوں گا اور اب تیز چلنا ہے، نہیں تو یہ شاپ خطا ہوتا ہے۔ یہ رفتار آپ کی تیز ہو رہی ہے، کبھی ہلکی ہو رہی ہے۔ یہ کیسا عجیب و غریب نظام ہے اللہ کا۔ انسان اللہ کے انعامات کو سوچے بھی، گننا بھی چاہے، گنتا بھی رہے، زندگی بھی لگائے، پھر بھی احسان نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کے انعامات کا احسان نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ دیکھو یہ ان چیزوں میں توجہ دو، والقصد، القصد، اور یہ فرمایا کہ دیکھو میانہ روی، اعتدال کو لازم پکڑو، کامیاب ہو جاؤ، منزل کو پالو۔ تو یہ بڑے بڑے آسان کام ہیں، لیکن انتہائی علمی چیزیں ہیں، یہ علمی، یہ پروفیسر نہیں بتا سکتا، یونیورسٹی کا سائنس بھی نہیں بتا سکتی، یہ مذاق ہے۔ سائنس عاجز ہے، سائنس ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ یہ سائنس سے بہت اوپر کے علوم ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا یونیورسٹی میں سکھائے، اور اب صفا یونیورسٹی کی جو شاخیں ہیں دنیا بھر میں یونیورسٹی ہیں، وہاں یہ پڑھائے جاتے ہیں، اور پروفیسر کو اور پی ایچ ڈی کو بھی اگر یہ چیزیں سیکھنی پڑیں گی تو اس یونیورسٹی میں آنا پڑے گا۔ کسی دنیا کی لیبارٹری میں چلا جائے، روس چلا جائے، چین چلا جائے، امریکہ چلا، وہاں نہیں معلوم ہوگی، جو یہ یہیں سے معلوم ہوگی۔ یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل اللہ نے یہ چیزیں بتائی۔ تو بہرحال مغفرت جو ہے اس کا مدار اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہے۔ آتا ہے، ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التواب۔
اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو فتنوں میں مبتلا ہو، گناہوں میں، سیئات میں، غفلت میں، لیکن تواب سچی توبہ بھی کرتا رہتا ہے۔ تو یہ جو محبت کر رہے ہیں یہ اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس اعتبار سے کہ یہ گناہ کے بعد توبہ کر رہا ہے، اس لیے محبت کرتا ہے، کیونکہ توبہ پسند ہے اللہ کو۔ یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتی ہے توبہ، تو جب توبہ کی تو اللہ کی محبت آ گئی، پھر رحمت آ گئی۔ گناہ کیے تو رحمت نہیں آئے گی، گناہ کے بعد توبہ، ندامت کا احساس، اپنی غلطی کا اعتراف، مجرم کی طرح اس کے دربار میں حاضری، ضمیر ملامت، اندر سے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا اللہ لوگ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں اور تو جانتا ہے میں کیا ہوں، میں تو یوں، میں تو اتنا گندا ہوں کہ مجھے خود نہیں پتا میں کتنا گندا ہوں، تو ہی بہتر جانتا ہے میں کتنا گندا ہوں، لیکن میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ اس سے اللہ محبت کرتا ہے، توجہ اس کی رحمت متوجہ ہو۔ تو توبہ جو ہے اور استغفار یہ بہت قیمتی عمل ہے، اس کے دنیا میں بھی فائدے برکات اور آخرت میں بھی فوائد اور برکات۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو برائیوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بچنے کی، اور اگر کوئی برائی ہو جائے تو اس سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں فتنوں سے بچاتے ہوئے ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔